اور پھر اس کے بعد امریکہ نے اس کو سبق کھایا. اب جو ہے وہ جاپان جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ لڑتا نہیں ہے, امن کے میسج وغیرہ دیتا ہے اور انسان کا بچہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو یوکرین نے حملہ کیا سیم اسی نوعیت کا حملہ کیا ہے کہ جاپان نے امریکہ کے اوپر پرل ہاربر کے اوپر اٹیک کیا تھا, اس کو بھی پرل ہاربر کا نام دیا گیا تھا کہ امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور اب یہ جو یوکرین کی جانب سے رشیا کے اوپر اٹیک کیا گیا, حملہ کیا گیا ہے, یہ بھی اس کو بھی پرل ہاربر کا نام دیا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ رشیا کے پرل ہاربر کے اوپر یوکرین نے اٹیک کر دیا ہے اور حملہ کر دیا. اور ان حالات میں جب جنگ بندی کی صورتحال سامنے آ رہی تھی, سیز فائر کے لیے ان دونوں کنٹریز کے درمیان مذاکرات کروائے جانے تھے ترکی کے اندر, اور یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی تھی کہ سیز فائر کروایا جائے. 4 سے 5 سال ہونے والے ہیں, 4.5 سال تو آلریڈی ہو چکے ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ لگے ہوئے. اور یوکرین کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ہاں ہم یوکرین کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور اسرائیل بھی ملا ہوا ہے. اور یوکرین دیکھیے اس کے پاس کوئی نیوکلیر ویپنز نہیں ہے, کوئی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور اس آپریشن میں انہوں نے اے آئی کا استعمال کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ جو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرتے ہو یہ تو جسٹ 20% ہے, 80% جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ یوز کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل. ان دونوں نے, یہ دونوں کنٹریز نہیں چاہتی ہیں کہ سیز فائر ہو ان دونوں کنٹریز کے درمیان, کیونکہ امریکہ رشیا کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, اس کے بعد اسرائیل بھی جو ہے وہ رشیا کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. اسرائیل نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے, ناقابل تلافی نقصان کیا ہے یوکرین کا. اور اب جو یوکرین نے بھائی اٹیک کیا ہے اس کو پرل ہاربر کا نام دیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ ساری کی ساری صورتحال ریڈ آؤٹ کر کے بتاتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یوکرین نے 1 جون 2025 کو روس کے اندر ایک غیر معمولی اور حیران کن ڈرون حملہ کیا. اس سے بین الاقوامی میڈیا نے روس کا پرل ہاربر قرار دیا ہے کہ یہ پرل ہاربر ہے. اب جو ریٹیلیٹ کرے گا روس بھائی بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے. اگر اس نے اپنے نیوکلیئر ویپنز, نیوکلیئر اپنے جو اٹامک بمز ہیں کہ رشیا کے پاس سب سے وسیع پروگرام ہے, سب سے جو بڑے ہائی لیول کے ٹیکنالوجیکل اگر ہم بات کریں تو وہ رشیا کے پاس ایٹم بمز ہیں. امریکہ کے پاس بھی ایون کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے رشیا کے نیوکلیئر ویپنز میں. اب اگر ریٹیلیشن میں رشیا نے وہ یوز کر لیے تو ساری کی ساری دنیا پھر اپنے آپ کو کہاں پر دیکھے گی؟ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. یہ جو انڈیا اور پاکستان کی کنونشنل وار ہوئی تھی, جیسے دھمکیاں ایک دوسرے کو لگائی گئیں کہ ہم نیوکلیئر ویپنز یوز کریں گے, اور اس کے بعد ویسے ساتھ ہی چائنا بھی کود گیا, اور اس کے بعد ساری کے سارے خطے کی کنٹریز الرٹ ہو گئیں. امریکہ نے پھر سیز فائر کروا دیا کہ ان کو روک دیا گیا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر نیوکلیئر ویپنز یوز ہو گئے تو ساری کی ساری دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. اور اب بھی چانسز بھائی کوئی کم نہیں ہے کہ جو یوکرین نے اٹیک کیا ہے رشیا کے اوپر, بھائی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا رشیا کو, اور یہ پرل ہاربر کا اس کو نام دیا جا رہا ہے. کارروائی میں یوکرین نے روس